انجمن طریق اردو کے اراکین، خواتین و حضرات، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ دہلی شاہ جہان آباد کی تاریخ پر کچھ آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ شاہ جہان آباد ظاہر دہلی کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو اب ورلڈ سٹی کہلاتی ہے، اس کی تعمیر سے پہلے، شاہ جہان آباد کی تعمیر سے پہلے دہلی کافی ویران ہو چکا تھا۔ ابو الفضل اپنے آئین اکبری میں اپنی کتاب آئین اکبری جو 1598 کے لگ بھگ لکھی گئی، کہتا ہے کہ امروز پسین دہلی بیشتر خراب و گورستان فراواں آباد، یعنی آج جو پرانی دہلی ہے وہ خراب زیادہ تر ہو چکی ہے، اور قبرستان ہی وہاں بہت آباد ہے۔ جہانگیر تھوڑے دن رہتا رہا جہاں دہلی میں، اس نے ایک محل بھی تعمیر کروایا جو بعد میں شاہ جہاں کے قلعے کی جگہ پر تھا۔ تو لیکن پھر شاہ جہاں نے 1639 اور 1648 کے بیچ میں دہلی کو پھر آباد کیا، جو ورلڈ سٹی کہلاتی ہے، پرانی دلی، اور لال قلعے کی تعمیر کی۔ یہ کام 1639 سے 1648 تک عمل میں آیا۔ میں یہاں شاہ جہان آباد کی تعمیر اور شہر کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، بلکہ جو اس کی کلچرل تاریخ ہے، ادبی تاریخ ہے، جو شاہ جہاں اور اس کے 100 سال بعد تک رہی، اس پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کارنامہ شاہ جہان آباد کا یہ تھا کلچر کے میدان میں کہ ہندوستان کی قدیم فلسفے کی کتابیں جو اپنشد کہلاتی ہیں، ان کا یہاں فارسی میں ترجمہ ہو۔ اپنشد بہت مشکل ٹیکسٹ ہیں سنسکرت کے، اور دارا شکوہ شاہ جہاں کے بڑے بیٹے، اس کو تصوف سے دلچسپی تھی، اور اس دلچسپی کے تحت اس نے اپنشد کا ترجمہ کروایا۔ وہ دہلی میں اس نے پنڈتوں کو جمع کیا، جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شنکراچاریہ کے اسکول کے تھے زیادہ، اور ان سے کوئی 50 اپنشدیں سر اکبر کے نام سے فارسی میں منتقل کی گئیں۔ اس ترجمے کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اکبر کے بعد بہت بڑی کوشش تھی کہ سنسکرت کی اتنی مہم کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے، اور اپنشد اسی کے ذریعے دنیا پہنچی۔ اس کا لیٹن میں ترجمہ ہوا 7ویں صدی کے اینڈ سے پہلے، خاتمے سے پہلے، لیکن اس کی وجہ سے اپنشدوں کا کچھ مس ریپریزنٹیشن بھی ہوا۔
اپنشد مونوتھیسٹک ٹیکسٹ نہیں ہے، داراشوکو نے انہیں مونوتھیسٹک بنایا، دیوتاؤں کو فرشتہ رکھا۔ تو جہاں ترجمہ بعض جگہ ایکوریٹ ہے، جو لوگ سنسکرت اور فارسی جانتے ہیں جیسے ڈاکٹر تارا چند صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ بعض جگہ ترجمہ صحیح اور ایکوریٹ ہے، لیکن ظاہر ہے دیوتاؤں کو فرشتہ بنانے سے اس کا کیریکٹر بدل گیا، اور اپنشد جو جنرل فلسافیکل ٹیکسٹ ہیں ان کو بالکل پینتھیسٹک یا مونوتھیسٹک ٹیکسٹ بنا دیا۔ تو ان ٹیکسٹ کا یورپ میں بہت اثر ہوا، خاص طور سے جب 7ویں صدی کے اینڈ میں سر اکبر، جو جس نام سے اپنشد کا فارسی میں ترجمہ کروایا تھا داراشوکو نے، وہ لیٹن میں منتقل کی گئیں، اور سب یہ سمجھے کہ یہ توحید کے ٹیکسٹ ہیں، مونوتھیسٹک ٹیکسٹ ہیں۔ تو داراشوکو نے اپنشد کو انٹرنیشنل ٹیکسٹ بنایا، بین الاقوامی بنا دیا۔ یہ اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، دہلی کا کنٹریبیوشن ہے، شاہ جہان آباد بھی آباد ہوا تھا، 1657 میں یہ ترجمے پورے ہوئے۔ لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا مس ریپریزنٹیشن بھی تھا اپنشدوں کے اصلی فلسفی کا، لیکن پھر بھی دنیا کے کلچر کی ہسٹری میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ سنسکرت کا یہ ٹیکسٹ فارسی میں منتقل کیا گیا اتنا مشکل، اور پھر وہاں یورپ میں اس کا ترجمہ ہوا اور قدیم ہندوستان کی فلسفی سے واقف ہوا۔ یہ پہلا کلچرل کارنامہ شاہ جہان آباد کا تھا۔ یہیں ایک اور شخص بھی آیا جس کی فلسفی الگ تھی، سرمد، ایرانی یہودی تھے، ربائی تھے، لیکن پھر وہ صوفی ہو گئے، اور ان کی فلسفی تقریباً وہی ہو گئی جو کبیر داس کی تھی، موحد ہونے کی۔ موحد کا ایک خاص رتبہ تھا اس زمانے کے کلچر میں، جو صرف خدا میں یقین رکھتے تھے اور کسی چیز میں نہیں۔ اور سرمد کو فارسی پہ ظاہر ہے بہت عبور تھا، بہت شاعر تھے، اور پہلے ہی اپنے بارے میں کہہ دیا تھا، دیرست کے افسانہ منصور کہن شد، من اثر نو زندہ کنم دارو رسن را۔ میں پھانسی کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اورنگزیب کی جو مذہبی پالیسی تھی اس کے پہلے وکٹم سرمد تھے جن کو قتل کیا گیا، اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سرمد کو پھر سے زندہ کیا، اس کی پوری دبستان سے لے کر اس کی پوری شخصیت کا اندازہ لگایا، اس کی اشعار کو دیکھا۔ سرمد نے کہ ایک شعر تو وہ اپنے ہی جو فیٹ تھا اس کو اس نے پہلے سے جانچ لیا تھا، دیرست کے افسانہ منصور کہن شد، من اثر نو زندہ کنم دارو رسن را۔ بہت دیر سے منصور کا قصہ ختم ہو چکا ہے، اب پھر سے میں پھانسی کی تیاری کر رہا ہوں۔ لیکن شاعر کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، اور خاص طور سے جو علم اس کے بارے میں جو زمانے کتاب لکھی گئی دبستان مذاہب، اس سے سرمد کی عظمت ہمیشہ زندہ رہے۔ اردو کی تشکیل بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاہ جہان آباد کے بننے کے بعد، شاہ جہان آباد کے جہاں تک ٹکل کا تعلق ہے 1648 میں اس کی تکمیل ہوئی، اور پھر وہ راجدھانی رہے شاہ جہاں اور اورنگزیب کے زمانے میں۔ لیکن 1680 کے بعد اورنگزیب دکن چلا گیا، تو پھر راجدھانی وہ 1760 میں پھر سے ہو سکی اس کے انتقال کے بعد۔ لیکن
یہ آبادی رہی، صوبے کا ہیڈ کوارٹرز تھا، کافی یہاں عمرہ رہتے تھے، اور لہٰذا یہاں اردو زبان کی تشکیل بھی ہونا شروع ہو گئی۔ میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ اس میں جو کھری بولی کہلاتی ہے اس کا کتنا حصہ تھا اور برج کا کتنا تھا، یہ سب تو اردو دان اور لنگوسٹ بہتر اس پہ بول سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک صاحب بہت سامنے آتے ہیں، جعفر زٹلی، جن کی شاعری میں اردو اور فارسی شامل ہے، اور وہ دہلی کے شاعر تھے اورنگزیب کے آخری زمانے میں اور پھر بہادر شاہ کے زمانے میں۔ اب ان کی جو شاعری ہے اس میں آدھے لفظ فارسی کے ہیں اور آدھے اردو کے ہیں، لیکن جو بھی اردو کا حصہ ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ زبان اس وقت بولی جا رہی تھی، اور جسے ہم اب اردو زبان کہتے ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ جیسے ایک شعر میں آپ کو صرف پڑھ کے سناتا ہوں۔ تنہا شدی اندر سفر، جعفر اب کیسی بنی، افتادی اندر بحر و بر، جعفر اب کیسی بنی۔ تو اب کیسی بنی ظاہر اردو کا، تو ان کی کہیں کہیں تو بہت ولگر ان کی شاعری ہے۔ بہرحال فارسی اور اردو ملی ہوئی ہے، اور جو اردو کا حصہ ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبان جسے ہم اب اردو کہتے ہیں اس زمانے میں دہلی میں بولنا شروع ہو گئی تھی۔ جعفر زٹلی ویسے شاعر تو کیسے ہی تھے، لیکن اورنگزیب اور مراد بخش کی انہوں نے ضرور نکتہ چینی کی ہے، اور اس لیے بہرحال سیاسی تاریخ میں اور کلچرل تاریخ میں ان کی اہمیت ہے۔ اورنگزیب کی وفات دکن میں ہوئی، اور اس کے بعد جو مغل بادشاہ تھے انہوں نے دہلی ہی اپنی دارالملک رکھا۔ آگرہ کی حیثیت کبھی رہی، محمد شاہ کچھ دن وہاں رہے تھے، لیکن زیادہ تر تو دہلی ہی راجدھانی رہی، اور اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دہلی کی ریکوری شروع ہوئی، اور اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ سوائی جے سنگھ نے اپنی بہت بڑی ایسٹرونومیکل انسٹرومنٹس جو تھے، جنتر منتر، وہ یہاں قائم کیے۔ یہ کافی اہم چیز تھی۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے بہت سورسز سے کہ اس نے دوربین بھی حاصل کی، اور جو اس کے ٹیک چند بہار جو مشہور فارسی ڈکشنری بہار اعجم کے مصنف تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں دوربین سے وینس کو دیکھا، تو دوربین بھی استعمال ہوئی۔ یہ ایک ہماری کلچر اور سائنس کی ترقی کی اس زمانے میں یہ خاص نشانی تھی، کارنامہ تھا۔ فارسی ادب میں بھی محمد شاہ کے زمانے میں کافی کام ہوا دہلی میں۔ اس میں سجاد سراج الدین علی آرزو کافی قابل ذکر ہیں۔ ان کا ایک کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب چراغ ہدایت میں یہ دیکھا کہ ہندی اور فارسی میں بہت سی چیزیں
کامن ہیں، اور لہذا پوری طرح سے اس نتیجے پہ تو نہیں کہہ پہنچے کہ ان کی اصل زبان ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی ڈکشنری میں پہلی دفعہ فارسی اور ہندی میں اتفاق اور تفاوت پر روشنی ڈالی۔ اس لیے لنگوسٹک ہسٹری میں بھی دہلی کی اپنی جگہ ہے۔ ان کے ایک شاگرد ٹیک چند بہار تھے، جنہوں نے فارسی کی شاید پرانے زمانے میں سب سے بڑی ڈکشنری بنائی، بہار اعجم۔ بہار اعجم میں خاص بات یہ ہے کہ وہ ہسٹوریکل پرنسپلز پہ ہے، جس پہ فارسی ڈکشنریز پہلے نہیں تھیں۔ مطلب یہ کہ وہ ہر لفظ کے معنی جب دیتے ہیں تو تاریخی ترتیب کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو پرانی تحریریں ہیں ان سے بھی جو معنی وہ انہوں نے الفاظ کو دیے ہیں ان سے ثابت کیا جائے، جسے کوٹیشنز کہتے ہیں۔ اس لیے ٹیک چند بہار کی جو ڈکشنری 1739 میں شائع ہوئی تو وہ فارسی لغتوں میں اپنی خاص جگہ رکھتی ہے، کیونکہ اس میں ایک وہ روایت ہے جو فارسی میں نہیں تھی پہلے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انگلش ڈکشنریز کا کوئی اثر اس پہ ہوا ہو، وہ تو واقف ہی نہیں تھا ان سے، لیکن یہ کہ لفظ کا کوٹیشن کے معنی کے سپورٹ میں کوٹیشن دیا جائیں، یہ خاص بات ہے اس ڈکشنری، اس کی سند دیتے ہیں۔ اس لیے اکثر شعراء بہار اعجم کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیا اور اس کی سند کی ضرورت ہوئی تو وہ بہار اعجم کو دیکھتے تھے۔ اس لیے 1739 میں یہ جو ڈکشنری شائع ہوئی، ظاہر ہے اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھا، لیکن تقسیم ہوئی، اس کی فارسی لغات میں خاص جگہ ہے۔ ٹیک چند بہار کا ایک اور اسپیکٹ تھا، وہ یہ کہ وہ اردو کے بھی شاعر تھے، فارسی کے بھی تھے اور اردو کے بھی تھے۔ وہی ان کا شعر ہے، وہی ایک ریسماں ہے جس کو ہم تم تار کہتے ہیں، کہیں تسبیح کا رشتہ کہیں زنار کہتے ہیں۔ تو ڈکشنری کی حیثیت سے اور اردو کے ابتدائی شاعروں میں سے وہ ایک تھے، اس حیثیت سے ٹیک چند بہار کا رتبہ کافی اونچا ہے۔ ایک اور ایسے ہی فارسی زبان کے ماہر آنند رام مخلص تھے، وہ بھی شاعر تھے، مخلص تخلص تھا۔ ان کا سفر نامہ بھی ہے، اشعار بھی ہیں، اور ایک کتاب میرات الاصطلاح ہے جو مکمل ڈکشنری تو نہیں ہے، لیکن فارسی اصطلاحات کو انہوں نے جمع کیا اور اس کی حیثیت سے بہت اہم ہے۔ اس کی وہ میرات الاصطلاح کہلاتی ہے، جیسے میں نے ویئرس کیا تھا۔ تو اگر آپ شاہجہان آباد کی 100 سال کی تاریخ دیکھیں تو یہ ہماری کلچر
میں کی تاریخ میں ایک حیثیت رکھتی ہے۔ فارسی ادب اور اردو ادب دونوں میں دہلی کے شاعروں اور مصنفوں کی جگہ ہے۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ فارسی اور اردو کوئی کسی ایک مذہب والوں کی زبان نہیں تھی، بلکہ جیسا میں نے کہا فارسی کی سب سے بڑی ڈکشنری جو موجودہ زمانے سے پہلے تصنیف کی گئی وہ ٹیک چند بہار کی تھی جو دہلی سے شائع ہوئی۔ اسی طرح آنند رام مخلص نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ وہ بھی لنگوسٹ تھے، اور ان کے اپنے سفر نامے میں اور جو وہ ان کی اور تصنیفات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے، خاص طور سے ڈکشنری میں بعض دفعہ جو وہ باتیں کہتے ہیں کہ دہلی کی زندگی کیسی تھی۔ میں صرف ایک واقعے سے جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ چاندنی چوک میں قہوہ خانہ بن گیا تھا، اور آنند رام مخلص نے کہا میں اس قہوہ خانے میں جاتا تھا اور بہت لوگوں سے بڑی دوستوں سے باتیں ہوتی تھیں۔ پھر انہیں خیال آیا کہ لوگ کہیں گے مسلمانوں کے ساتھ قہوہ پیتا ہوگا یہ، تو پھر ایک دم سے بڑھاتے ہیں کہ قہوہ میں خود اپنے گھر پہ بنوا کے وہاں لے جاتا تھا۔ چنانچہ چھوت چھات بھی تھی اور دوستیاں بھی تھیں۔ یہ ایک ہمارا پرانا کلچر تھا جو شاہ جہان آباد جس کے نمائندہ تھا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ شاہ جہان آباد کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ شکریہ۔